اب مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک سازش کیا کی، ان کے منصوبے کیا ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ بڑے بڑے بیتاب ہیں، اور بڑی بیتابی سے انہیں پایا تکمیل کو پہنچایا وہ منصوبے۔ اگر ان کے تمام منصوبوں کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دنیا سے مذہب کا خاتمہ کر دیا جائے، دنیا کے اندر مذہب نہ رہے، دنیا لبرل ہو جائے، مذہب ختم کر دے۔ یہ ان کی ایک خطرناک سازش ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس کا جو ان کو بڑے ایک سوٹیبل جو پلیس ملی، جو بہترین جگہ ملی، وہ یورپ تھی۔ نشست ثانیہ کا جب آغاز ہوا ہے تو اس وقت انکار مذہب سے ہوا ہے۔ بدقسمتی سے یورپ کے اندر جو کرسچینٹی پہنچی، عیسائیت پہنچی، مسیحیت پہنچی، وہ جن تعلیمات پر مبنی تھی وہ اوریجنل کرسچینٹی نہیں تھی، اصل عیسائیت نہیں تھی، اس کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی گئی تھیں، اس کی بڑی شکل، اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا تھا۔ پولس جس نے یہ حلیہ بگاڑا تھا اور کرسچن بن کے وہ اصلاً یہودی النسل تھا، یہودی تھا، اصلاً یہودی تھا، اور اس نے کرسچینٹی اختیار کی اور مسیحیت میں داخل ہوا، مسیحیت کا لبادہ اڑا، اور اس نے یونانی فلسفہ اور بڑی ہی بت پرستی کی جو شکلیں ہیں گویا کہ وہ اس نے مسیحیت کے اندر داخل کی، اور مسیحیت کی صورت کو بدل کے رکھ دیا، مسخ کر کے رکھ دیا۔ وہ مسیحیت ہی تھی جو بگڑی ہوئی تھی، جس نے رجال دین یعنی پوپ، پادری جو یورپ میں تھے، ان سے عوام کا جو استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، وہ کروایا، جس کے سے وہ ایک تاریخی طور پر کوئی تقریباً 1500 سال پادری عوام کو لوٹتے رہے مختلف ہیلوں بہانوں سے۔ مثلاً یہ کہ جو پوپ ہے وہ خدا ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ خدا کو بخش سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں واضح کر چکا ہوں کہ کلیسا کس طریقے کے ساتھ عوام کو لوٹ رہا تھا۔ چنانچہ مذہب جو تھا وہ قابل نفرت چیز بننا شروع ابھی یورپ میں تو نہیں ہوئی تھی، بلکہ رجال دین جو مذہبی لوگ تھے، مذہبی پیشوا تھے، ان سے نفرت شروع ہو گئی۔ تو یہود نے یہاں سے یہ سوچا کہ ہم اس نشست ثانیہ کو اس رخ پہ ڈالیں کہ ان کے اندر سے مذہب کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ٹرننگ پوائنٹ آیا، جو فرینچ ریولوشن ہے، جو فرانسیسی انقلاب ہے، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ فرانسیسی انقلاب تھا، وہ ایک دھماکہ ہو گیا۔ وہ پبلک جو 100-200 سال سے لوگوں سے نفرت کر رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان رجال دین سے ہماری جان چھوٹ جائے، وہ مذہبی لوگوں سے نفرت کر رہی تھی، وہ جگیرداروں سے نفرت کر رہے تھے، جگیردار جو وہ لوٹ رہے تھے ٹیکسز کے ذریعے، معاشی استحصال ہو رہا تھا، مذہبی استحصال ہو رہا تھا، وہ چاہتے تھے یہ ختم ہو جائے۔ تو مذہب کے خلاف تو ابھی نہیں تھے، بہرحال رجال دین سے وہ بڑی نفرت کرنے لگے، اور انقلاب کی جو سائیکی ہوتی ہے، جو انقلابی نفسیات ہوتی ہیں، وہ اندھا دھند ہوتی ہیں، اس میں ایک جوش ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہودیوں نے اس جوش اور جنون کو خوب استعمال کیا۔ ماسونی یہودی فرینچ ریولوشن جب وہ ہجوم بھیڑ لوگوں کی نکل کھڑی ہوئی اور وہ فرانس کے حالات جب بگڑ گئے، تو ماسونی یہودی خطیبوں کی شکل میں جو بڑے بڑے خطیب تھے وہ نکل پڑے اور پبلک کو رخ دینے لگے، عوامی رجحان جو ہے انہوں نے پھیر دیا اس طرف کہ رجال دین نہیں بلکہ دین کا ہی خاتمہ ہونا چاہیے، مذہبی لوگ نہیں، مذہبی پیشوایان نہیں، مذہبی رہنما نہیں، پوپ نہیں، بلکہ اصلاً مذہبی بگاڑ کی وجہ ہے، مذہب کا ہی خاتمہ کیا جائے۔ اچھا بھی مذہب ختم کیا جائے تو اس کی جگہ کیا لایا جائے؟ تو اس وقت خطیبوں نے یہ رہنمائی دی، اس کی جگہ جو نعرے دیے گئے وہ یہ تھی، اخوت، مساوات، یہ آزادی، یہ 3 نعرے دیے گئے۔ آزادی، اخوت، مساوات، یہ 3 نعرے بڑے خوشنما تھے، اور پبلک ان کے اوپر گر گئی، اور وہ جو نفرت تھی وہ مذہب کے خلاف ہو گئی۔ چنانچہ لوگوں نے مذہب کو، یورپ والے لوگوں نے، یورپین لوگوں نے مذہب کا خاتمہ کر دیا اور لبرل ہونے کا، روشن خیال ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ انہی کے بارے میں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، جہاں اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ یہودی پروٹوکول میں ہے
پروٹوکول آپ جانتے ہیں، یہ ایک وہ دستاویز ہے جو ان کے دانشوروں نے دنیا کو چلانے کے لیے منصوبہ سازی کے طور پر ان میں منصوبے لکھے ہوئے ہیں کہ منصوبہ سازی کے طور پر تیار کی ہے۔ اس میں ہے کہ غیر یہودیوں کے ذہنوں سے اللہ کے وجود کی فکر سلب کرنا ہم پر لازم ہے، اس کی جگہ ریاضیات، مادی ضروریات کی سوچ پروان چڑھاؤ، یہ پروٹوکول میں ہے۔ اسی طرح عیسائی لوگ شراب کے رسیہ ہو گئے، عیسائی یعنی یورپین لوگ جو ہیں، یہودیوں نے لکھا، عیسائی لوگ یہ شراب کے رسیہ ہو گئے، ان کے نوجوان فحش لٹریچر پڑھ رہے ہیں، ہمارے نمائندے، اساتذہ اور خدمت گزاروں نے انہیں بہکا دیا، ہماری عورتیں ان کے لہو و لعب کی جگہ ہیں، وہ اپنے عاشقوں کو اخلاقی تباہی کی طرف بلاتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ اپنا جو یورپ میں یہود نے فسادات پھیلانے شروع کیے اور مذہب کا خاتمہ کیا۔ یہودی کیوں چاہتا تھا مذہب کا خاتمہ؟ اس وجہ سے کہ مذہب جو ہے وہ ایک ریزسٹنس پاور تھی، وہ ایک پروٹیکشن کرنے والی ایک چیز تھی، ایک لائن کہہ لیں، وہ ایک باؤنڈری تھی جس نے لوگوں کے اندر ایک قوت مزاحمت ایک پیدا کی ہوئی تھی، اور وہ یہودی اور غیر یہودی کا امتیاز تھا۔ اور اس سے پہلے آپ ہسٹری کو پڑھیں تو یہودیوں کے ساتھ یورپ میں بڑا ہی امتیازی سلوک کیا جاتا تھا، ایک بڑا ہی گھٹیا سلوک کا وہ شکار تھے، بلکہ عیسائی جو ہے اس قدر یہودیوں سے نفرت کرتے تھے کہ وہ عیسائی جاگیردار، یورپین جاگیردار جو یہودیوں سے قرض لینا چاہتے ہوتے تھے، وہ کہتے کہ مجھے آ کے قرض دے جا، ایک یہودی قرض دینے آتا تو وہ جب وہاں آتا تو وہ جاگیردار کی طرف ہاتھ بڑھاتا کہ یہ قرض لے، تو جاگیردار اسے گالی دیتا غلیظ، اور کہتا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر اے پلید انسان، اور جا کے یہ پیسے جو تو نے مجھے دینے ہیں وہ فلاں جگہ پہ رکھ دے، فلاں پلیس پہ رکھ، میں وہاں سے جا کے پکڑ لوں گا۔ اس قدر نفرت اور حقارت کا شکار تھے یہودی۔ انہوں نے کہا کہ جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، مذہب کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایک تو ہمارا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور پھر ہم آسانی کے ساتھ اپنی سازشیں کامیاب کر سکیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ مذہب جو ہے ریزسٹنس پاور ہے، وہ ایک قوت مزاحمت ہے، تو اس قوت مزاحمت کو سلب کر لیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھلونا بن جائیں گے، جس طرح ہم چاہیں گے اس طرف انہیں پھیرنے گے۔